پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں، اگر واقعی شرک ہوا، اگر شرک موجود ہوا، ہم اس کو اللہ لیلان چھوڑیں گے، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے، علماء دیوبند کا آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا۔ اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم ان کو مشرک کہتے رہے۔ مگر اہل دیوبند کا بھی اگر ان کی کتابوں کو کھنگالا جائے، شرع عقائد نسبی کو اٹھایا جائے، کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، چیلنج ہے میرا، کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ قبروں پہ ہونے والا کام شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی علماء، رضا خانی علماء ان سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پڑوسی ملک کے اندر باقاعدہ دعوت دی گئی، الیاس گھمن کو وہاں کے ایک بریلوی عالم نے دعوت دی، آؤ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم جو قبروں پہ کرتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی قسم اگر شرک ثابت ہوا تو آج ہی میں توبہ کروں گا اور آپ کے ہاتھوں اسلام کا کلمہ پڑھوں گا۔ مگر الیاس گھمن نے پینترا کھیل دیا۔ آج جو آپ مزاروں کو دیکھ رہے ہیں، مزاروں کا یہ میلہ جو دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ اہل دیوبند بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں شرک ہے، مگر اہل دیوبند کا بھی اگر ان کی کتابوں کو کھنگالا جائے، شرع عقائد نسبی کو اٹھایا جائے، کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے، چیلنج ہے میرا، کبھی ثابت نہیں کر سکتے کہ قبروں پہ ہونے والا کام شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بریلوی علماء، رضا خانی علماء ان سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پڑوسی ملک کے اندر باقاعدہ دعوت دی گئی، الیاس گھمن کو وہاں کے ایک بریلوی عالم نے دعوت دی، آؤ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ ہم جو قبروں پہ کرتے ہیں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی قسم اگر شرک ثابت ہوا تو آج ہی میں توبہ کروں گا اور آپ کے ہاتھوں اسلام کا کلمہ پڑھوں گا۔ مگر الیاس گھمن نے پینترا کھیل دیا۔ وہ جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ قبروں پہ جانا، ان لوگوں سے مانگنا، ان کی عبادتیں کرنا شرک ہے۔ کیوں؟ دونوں کا عقیدہ ایک ہی کتاب سے نکلتا ہے، دونوں ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں، دونوں ماتریدی ہیں، دونوں اشعری ہیں، دونوں کا اسکول آف تھاٹ ایک سا ہے، دونوں کا مکتب فکر ایک سا ہے، دونوں کے ہاں تعریف کیا ہے توحید کی؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا معنی تھا، توحید کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے یہاں توحید کیا ہے؟ توحید کی 3 قسمیں ابھی آپ نے سنی۔ توحید ربوبیت کہ تنہا رب العالمین کو رب ماننا، کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، پوری کائنات کا مالک وہی ہے، پوری کائنات کو چلانے والا مدبر اور منتظم وہی ہے، یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت کہ پوری کائنات میں تنہا اللہ رب العالمین عبادت کا حقدار ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں۔ اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں جو اس نے قرآن میں ذکر کیے، بہت ساری صفات اور خوبیاں ہیں، اس کی خصائص ہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، ہمیں ویسے ہی ماننا ہے۔ ان سے جا کے پوچھئے آپ توحید کسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ توحید کہتے ہیں ان اللہ واحد فی ذاتہ لا قسیم لہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اس کی ذات کا کوئی بھی دوسرا پارٹ نہیں۔ قسیم کہتے ہیں منقسم ہونے والا پارٹ، وہ تنہا اکیلا ہے۔ چلیے، ان اللہ واحد فی صفاتہ لا مثیل لہ، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں تنہا ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں۔ ان اللہ واحد فی افعالہ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں تنہا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ہے توحید اہل دیوبند کی, اہل بریلی کی. میں توجہ چاہوں گا, بہت ہی باریک بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جتنا بگاڑ آپ کو توحید میں دکھتا ہے, سارے بگاڑ کی جڑ اور اصلی وجہ یہ توحید کی تعریف اور لا الہ الا اللہ کا میننگ ہے. کہا اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا جز اور پارٹ نہیں. کیا مطلب؟ یہ عقیدہ ہوا, ہمارا عقیدہ ان کا عقیدہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ایک ہے, اس کے جیسا کوئی اور نہیں. یہ بات بھی وہی ہے تقریباً. پہلی بات تھی ذات کی کہ اس جیسی ذات ایک اور نہیں, اور دوسری بات ہے کہ کسی میں بھی اس جیسی صفات نہیں. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں تنہا ہے, اس کے جیسا فعل کرنے والا کوئی اور شریک نہیں. عمل کہاں گیا؟ توحید عبادت کہاں گئی؟ یہ ٹوٹل کی ٹوٹل توحید ربوبیت اور اسماء و صفات ہے بس. ہے توحید عبادت ختم. جن لوگوں کی توحید میں توحید عبادت نہیں, توحید عبادت ان کے توحید کے کانسیپٹ میں ہے ہی نہیں, تو جو انسان توحید عبادت میں غلطی کرے گا تو کیا یہ اسے توحید کے مخالف مانیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے. جب توحید کے معنی میں عبادت کا مفہوم ہی نہیں ہے تو عبادت کسی کی بھی کر لو, توحید خراب کبھی نہیں ہوگی. اور جب توحید خراب نہیں ہوگی تو پھر بندہ مشرک بھی نہیں ہوگا. تو پتہ کیا چلا؟ جتنا یہ قبروں پہ شرک ہو رہا ہے, جتنا یہ خیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے, یہ دیوبند والوں کے یہاں شرک نہیں ہے. کیوں؟ یہ عمل ہے بندے کا. اور کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی شرک تب ہوگا جب ہم قبر والے کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے مانیں کہ اللہ کی طرح وہ بھی تصرف کرتا ہے, وہ بھی مالک ہے, لیکن خالی سجدہ کر لیں, خالی رکوع کر لیں, تعظیم سے کھڑے ہو جائیں, تھوڑا گھوم لیں, چادر چڑھا دیں, ذبح کر کے نظر کر دیں, اس سے شرک نہیں ہوتا. شرک تب ہوگا جب اللہ کی طرح اس کو مانیں گے, دماغ میں یا دل میں. تو عقیدے میں مانیں گے تب شرک ہوگا, عمل سے شرک نہیں ہوگا. میرے دوستو, پورے بگاڑ کی جڑ, پوری بربادی کی جڑ یہ توحید کا معنی بدل دیا گیا. یہی منہج ہے, منہج کی خرابی ہے, توحید کو سمجھنے کا منہج. کتابوں پر ایمان کے معاملے میں کتنا انحراف ہوا. کتابوں پر ایمان کے معاملے میں سب سے پہلا انحراف قرآن کریم کے متعلق ہوا کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. یہ قرآن رکھا ہوا ہے. اللہ کی قسم, یہ وقت اگر میرے پاس ہوتا تو میں بتلاتا, اور یہ دعویٰ کرتا ہوں, یاد رکھیے گا اس کو, یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے. اہل دیوبند کے اور بریلی کے عقیدے میں, اہل بریلی اور اہل دیوبند یعنی ماتریدی عقیدے میں, ماتریدی عقیدے میں یہ جو قرآن رکھا ہے یہاں پر, یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ کے کلام کی حکایت ہے, اللہ کے کلام کی عبارت ہے, تعبیر ہے. اصلی کلام تو اللہ تعالیٰ کے نفس میں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات بہت باریک ہے, تفصیل طلب ہے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان بالکتب کے معاملے میں کتابوں پر ایمان کیسے لایا جائے گا, تو قرآن پر ایمان کیسے لایا جائے گا. ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو قرآن رکھا ہے, یہ ہمیں یاد ہے اس قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے. اور دیوبندی کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں حرف نہیں ہوتا, یہ حرف اللہ کے نہیں, یا تو جبریل امین کے یا اللہ کے نبی کے ہیں. تو پھر اللہ کے نہیں ہوئے نا, تو یہ پھر کلام اللہ کا کہاں ہوگا؟ اور یہ حرفوں کے اندر پائے جانے والا میننگ بھی اللہ کا نہیں ہے, اس کے میننگ کی طرف سے ایک ترجمانی کی گئی ہے.